بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ کامرون کے دارالحکومت زوالہ کے ایئرپورٹ پر چارٹر جیٹ طیارے سے اتر کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت ضروری چیکنگ کے بعد باہر آیا تو وہاں موجود ٹیکسی ڈرائیور ایک گروہ کی صورت میں ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر تھوڑی سی جرح کے بعد عمران نے 2 ٹیکسیاں ہائر کر لیں۔ عمران کے ساتھ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تھے، اور وہ سب اپنے اصل حلیوں میں تھے۔ جولیا ایک ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ عمران اور صفدر عقبی سیٹ پر تھے۔ دوسری ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر تنویر اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ٹیکسیاں تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ خاصا جدید شہر ہے، جولیا نے حیرت سے ادھر ادھر موجود عمارتوں اور سڑک پر دوڑتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاک ایشیا کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی تصور ہوتا ہے جو تمہارا کامرون کے بارے میں تھا، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں؟ ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے پوچھا۔ ہاں، 2 بار پہلے آ چکا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی ممبر پہلے یہاں نہیں آیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ دونوں بار میرے ساتھ جوزف تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار آپ جوزف کو ساتھ نہیں لے کر آئے، حالانکہ اس ملک میں اس کی ضرورت تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے سر سلطان کی طرف سے ابھی تک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جوزف اور جوانا دونوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سر سلطان کی باری باری نگرانی کرتے رہیں، عمران نے کہا۔ یہ کام دوسرے ساتھی بھی تو کر سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن تمہاری چیف کو خطرہ ہی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنے قلعے میں محفوظ بیٹھا رہتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ خبردار، چیف کے بارے میں کوئی بات منہ سے نہ نکالنا، سمجھے؟ وہ تم سے زیادہ حالات کو جانتا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ حالات کو جانتا ہوتا تو میں یہاں دھکے کھاتا پھرتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اگر وہ میرے حالات جانتا ہوتا تو مجھے اتنی رقم دے دیتا کہ میں آغا سلیمان پاشا کے تمام قرضے اتار کر اطمینان سے پیر پسارے اپنے فلیٹ میں پڑا ہوا سو رہا ہوتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ تم ہو ہی اسی قابل کہ اس طرح دھکے کھاتے پھرو، اس بار جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس اتنی مہربانی کر دیتا ہے تمہارا چیف کہ تم لوگوں کو بھی ساتھ بھیج دیتا ہے تاکہ میں اکیلا نہ دھکے کھاتا پھروں، بلکہ بعد جماعت دھکے کھاؤں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور جولیا اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ جبہ کیا کوئی نواحی علاقہ ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، دارالحکومت سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک خاصا بڑا شہر ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا اور صفدر دونوں چونک پڑے۔ اوہ، اس لیے ٹیکسی والے خاصی لمبی رقم طلب کر رہے تھے، صفدر نے کہا۔ وہ چونکہ پاکستانی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے ڈرائیور خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کے تو کوئی تاثرات نہ تھے۔ یہاں کوئی چیز فکس نہیں ہوتی، بس جہاں جس کا داؤ لگ جائے، بالکل پاکستان جیسا سسٹم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی مسکرا دیا۔ کیا جبہ میں کوئی خاص کام ہے؟ صفدر نے کہا۔ سنا ہے وہاں ایک بہت مشہور نجومی رہتا ہے، میں سوچا کہ چلو اس سے ہی مل لیا جائے تاکہ جولیا اور صالحہ دونوں کا حساب کتاب لگا لیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ مس جولیا کا حساب کرانے کے لیے کسی نجومی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مس جولیا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی، جولیا نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں صفدر صالحہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، عمران نے کہا، تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم نے اسے بہرحال اس قدر سنجیدہ کر دیا کہ وہ اب صفدر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو بیچارے صفدر کے ساتھ باقاعدہ ہمدردی کرنی چاہیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور جولیا دونوں ہنس پڑے۔ وہ کیوں؟ ہمدردی کیوں؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ صفدر دلیر اور بہادر کو کہتے ہیں، اور جب دلیر اور بہادر ہی بیچارہ بننے والا ہو تو اس سے ہمدردی تو ہو ہی جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں کیوں بیچارہ بن گیا عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی بنے تو نہیں، لیکن بہرحال اس بارے میں سنجیدگی سے غور شروع ہو چکا ہے، عمران نے ترکی ب ترکی جواب دیا، اور ٹیکسی کار بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھی۔ عمران صاحب،
آپ نے اس بار یہاں پہنچنے کے لیے انتہائی انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ پہلے ہم پاکیشیا سے ایکریمیا کے لیے روانہ ہوئے، پھر اچانک گریٹ لینڈ میں ڈراپ ہو گئے اور پھر گریٹ لینڈ سے چارٹر طیارے کے ذریعے یہاں پہنچے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ صفدر نے کہا۔ وہ جہاز بڑا گندا سا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں جہاز کی بجائے کسی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے مجبوراً گریٹ لینڈ ڈراپ ہونا پڑا، ورنہ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ فضا میں ہی جہاز سے ڈراپ ہو جاؤں، لیکن پھر تنویر کے لیے میدان صاف ہو جاتا، اس لیے مجبوراً بیٹھا رہا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کہاں گندا تھا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صاف ستھرا جہاز تھا، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی صاف ستھرا تھا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایئر ہوسٹس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بھی صاف ستھری تھی، بلکہ خوشبو میں بسی ہوئی تھی، جولیا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بس یہی اصل بات تھی، جب کسی غیر عورت سے خوشبو آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ماحول گندا ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ غیر تو میں بھی ہوں اور خوشبو میں بھی لگاتی ہوں، جولیا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ وہ کیا مصرع ہے کہ ایک تیر میرے سینے پر مارا کہ ہائے ہائے۔ کیوں صفدر، تمہارا کیا خیال ہے؟ جولیا اور صالحہ غیر ہیں؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ مس جولیا کا مطلب غیر سے نہیں، وہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جولیا نے اپنے آپ کو غیر کہہ کر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غیر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، علیحدہ شے، رقیب، دشمن، بیگانہ، خراب وغیرہ وغیرہ۔ اب تم بتاؤ کہ جولیا کس طرح غیر ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی، اس کے چہرے پر جیسے شفق سی پھوٹ پڑی تھی۔ تو تم مجھے غیر نہیں سمجھتے؟ جولیا نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو وہ جو دوسرے سمجھیں۔ کیوں صفدر؟ عمران نے پہلو بچاتے ہوئے کہا اور جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مس جولیا تو ہماری ساتھی ہیں، بلکہ لیڈر ہیں عمران صاحب، یہ غیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ صفدر نے جان بوجھ کر حالات کو نارمل کرنے کے لیے کہا۔ نہیں ہو سکتی نا؟ بس میں بھی یہی کہہ رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جولیا ایک بار پھر مسکرا دی۔ عمران صاحب، میں نے جو سوال کیا ہے وہ آپ گول کر گئے۔ کیا طیارے کی اس طرح تبدیلی سے کوئی خاص مقصد تھا؟ کیا دوران سفر آپ کو کوئی خاص اطلاع ملی ہے؟ صفدر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی اطلاعات الہام کی طرح نازل ہوتی ہیں؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ گریٹ لینڈ ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں ڈراپ ہو رہے ہیں، اور پھر آپ لاؤنج سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور کافی دیر بعد آپ کی واپسی ہوئی تھی؟ میں سمجھا تھا کہ آپ باتھ روم گئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں واقعی میں باتھ روم گیا تھا، لیکن بس کیا بتاؤں، میں نے تو سنا تھا کہ گریٹ لینڈ کے باتھ روم بڑے خوبصورت اور بڑے دلکش اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اتنی دیر کیوں لگائی وہاں؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میں نے تو تمہارے چیف کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے اسے باتھ روم کی حالت ظاہری تو بتائی تھی، تاکہ وہ گریٹ لینڈ کے حکام کو کہہ کر کم از کم اتنا تو کرا دے کہ واپسی تک ہی اچھے ہو جائیں، عمران نے کہا تو صفدر اور جولیا چونک پڑے۔ اوہ، تو تم نے وہاں سے چیف کو کال کی تھی؟ کیوں؟ جولیا نے کہا۔ بتایا تو ہے کہ باتھ روم کے بارے میں رپورٹ دینی تھی۔ رپورٹ سننے کے بعد چیف نے بتایا کہ وہاں پاکیشیا ایئرپورٹ پر ایک آدمی کو پاکیشیا سیکرٹ سروس نے ہماری نگرانی کرتے ہوئے چیک کیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ اس نے ہماری ایکریمیا جانے کی رپورٹ اپنے باس کو دی تھی، کیونکہ باس نے یہ رپورٹ ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی سیگر کے چیف کو پہنچانی تھی، اور سیگر کے بارے میں کم از کم مجھے اتنا معلوم ہے کہ جیسے ہی اسے ہماری آمد کی اطلاع ملے گی، اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ہمارا طیارہ ہی فضا میں ہٹ کر دے، یا پھر ایکریمیا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال برستی گولیوں سے ہو۔ میں نے سوچا کہ خواہ مخواہ بے گناہ لوگوں کی جانیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اس لیے میں نے روٹ بدل دیا۔ عمران نے آخرکار وہ ساری بات بتا دی جو صفدر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، تو یہ مسئلہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہاں باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی، لیکن سیکرٹ سروس کا تو کوئی ممبر ہمیں ایئرپورٹ پر نظر نہیں آیا، صفدر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس نکمے اور نکھٹوؤں کے مجموعے کا نام ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو صفدر تو بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ جولیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف زہر کیوں اگلتے رہتے ہو؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ چلو، خلاف نہ صحیح تو حق میں ہی صحیح، اب تو خوش ہو، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، کیا واقعی ہمارے ساتھی وہاں ایئرپورٹ پر ہماری نگرانی کر رہے تھے؟
صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کب تمہارے ساتھی کہا ہے؟ میں نے سیکرٹ سروس کی بات کی ہے، اور سیکرٹ سروس میں واقعی ایسے شعبے ہیں جو سیکرٹ رہنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار صفدر اور جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار ہمارا مقابلہ سیگر سے ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ دیکھو مقابلہ ہوتا یا نہیں، عمران نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص پلان ہے، صفدر نے کہا۔ میرا پلان اگر کامیاب ہو سکتا تو اب تک ٹیکسی کار ٹیاؤں ٹیاؤں سے بھری ہوئی نظر نہ آتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ صاحب جبا آنے والا ہے، آپ نے کسی خاص جگہ جانا ہے؟ اچانک ڈرائیور نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ تینوں چونک پڑے، کیونکہ باتوں میں واقعی نے سفر گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ جبا میں پروفیسر روگا رہتے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، عمران نے جواب دیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ان کی رہائش گاہ جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، لیکن آسانی سے معلوم ہو جائے گا کیونکہ جبا اتنا بڑا شہر نہیں ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ ایک شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ خاصا خوبصورت اور ماڈرن شہر تھا، لیکن اس کی حدود زیادہ وسیع نہ تھی۔ ایک دکان کے سامنے جا کر ڈرائیور نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کے پیچھے ہی دوسری ٹیکسی کار بھی رک گئی۔ یہ پروفیسر روگا کون ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ بتایا تو ہے کہ مشہور و معروف نجومی ہے، عمران نے جواب دیا تو صفدر نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران بتانا نہیں چاہتا، اور اتنا تو اسے بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ جب عمران بتانا نہ چاہے تو اسے معلوم کرنا اپنے بلڈ پریشر کو ہائی کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چند مبارک ٹیکسی ڈرائیور واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی اور اس کے ساتھ ہی دوسری ٹیکسی بھی چل پڑی۔ معلوم ہو گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی صاحب، وہ شمالی حصے میں رہتے ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی۔ یہاں قدیم طرز کی عمارتوں کی تعداد زیادہ تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کالونی خاصے طویل عرصے سے آباد ہے۔ ایک کوٹھی کے بڑے گیٹ کے سامنے لے جا کر ڈرائیور نے ٹیکسی کار روک دی۔ دوسری ٹیکسی بھی رک گئی۔ گیٹ پر پروفیسر کے نام کی پلیٹ موجود تھی اور عمران سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ عمران کے ساتھ ہی جولیا، صفدر اور دوسری ٹیکسی سے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آئے۔ عمران نے صفدر کو کرایہ کی ادائیگی کا اشارہ کیا اور خود وہ ستون پر موجود کال بیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا مقامی آدمی باہر آ گیا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ دونوں ٹیکسی کاریں اس وقت بیک ہو کر واپس جا رہی تھیں۔ اس مقامی آدمی نے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جی صاحب، ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر صاحب سے کہو کہ پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ اپنے درباریوں سمیت آپ کا مہمان بننے بذات خود آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، عمران نے کہا تو ملازم کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پاکیشیا؟ وہ کون سی جگہ ہے صاحب؟ ملازم نے شاید زندگی میں پہلی بار پاکیشیا کا نام سنا تھا۔ کبھی دیووں اور پریوں کی کہانی تو سنی ہوگی تم نے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، مگر، ملازم نے اور زیادہ حیرت بھری لہجے میں کہا۔ وہ پرانا دور تھا، اب جدید دور میں ہر چیز سکڑ گئی ہے، اس لیے اب دیو بھی ہماری جیسی ہو گئے ہیں اور پریاں اس خاتون جیسی، عمران نے جواب دیا تو ملازم اس بار بھی اختیار مسکرا دیا۔ آ جائیے، ملازم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ اوسط درجے کی کوٹھی تھی، لیکن کوٹھی کا لان رنگا رنگ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملازم نے پھاٹک بند کیا اور پھر وہ انہیں ایک ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں پرانا فرنیچر موجود تھا، لیکن وہاں صفائی کا معیار بہت اچھا تھا۔ تشریف رکھیں، میں پروفیسر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے سے قد لیکن خاصے موٹے جسم کے آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا جس کا کپڑا تو خاصا قیمتی تھا، لیکن لگتا تھا کہ پروفیسر صاحب نے اپنی شادی پر بنوایا ہوگا اور اب تک اسے پہنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا نام روگا ہے، پروفیسر روگا، ان صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ مجھے پرنس آف ڈھمپ کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اوہ، تو تم ہو پرنس آف ڈھمپ، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں تسلیم کر لیتا ہوں، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
کسے تسلیم کر رہے ہیں آپ؟ پرنس کو یا ریاست ڈھمپ کو؟ عمران نے کہا تو پروفیسر روگا بے اختیار ہنس پڑا۔ سر گشاکر نے تو پرنس آف ڈھمپ کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، اس سے تو میں یہی سمجھا تھا کہ پرنس آف ڈھمپ کوئی خوفناک ٹائپ کی چیز ہوگی جسے دیکھ کر بڑے بڑے ایجنٹوں کی گھگی بن جاتی ہوگی، لیکن تمہیں دیکھ کر تو جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ سانپ اور سیڑھی والا کھیل کھیلا جائے، پروفیسر نے جواب دیا۔ اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے واقعی پروفیسر کی اس خوبصورت بات کا لطف لیا تھا، جبکہ عمران کے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ملازم ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر مشروب کے گلاس ڈھکے ہوئے رکھے تھے۔ ملازم نے ایک ایک گلاس اٹھا کر سب کے سامنے رکھا اور پھر ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس لے گیا۔ لیجیے، پروفیسر نے کہا، اور خود بھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا گلاس اٹھا لیا۔ پروفیسر صاحب، حزب اختلاف کے لیڈر جناب تمالہ صاحب سے میری خفیہ ملاقات کرنی ہے، کیا آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ عمران نے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ خفیہ ملاقات اور تمالہ سے؟ لیکن وہ تو سر گشاکر کے مخالف قبیلے کا آدمی ہے، پروفیسر روگا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو خفیہ ملاقات کرنے کی بات کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، آپ ذرا وضاحت سے بات کریں گے؟ پروفیسر روگا نے کہا۔ ہم جناب تمالہ سے اس انداز میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں ہماری اصلیت کا علم نہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ اصلیت کا علم نہ ہو سکے؟ میں سمجھا نہیں۔ پروفیسر روگا واقعی سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ ہم مقامی میک اپ میں ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کہ اور کسی کو اس ملاقات کی خبر نہ ہو سکے، اور اس ملاقات میں میری خاتون ساتھی بھی ہوں گی، بس، عمران نے جواب دیا۔ لیکن میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ کون ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ پروفیسر روگا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ جمہوریہ ماکی کی نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کامرون میں سیاست کے موضوع پر کتاب لکھ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کب ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر نے کہا۔ اگر آج رات ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ اور کچھ؟ پروفیسر نے کہا۔ فی الحال تو اتنی ہی درخواست ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہائش کے لیے ایک کوٹھی اور 2 کاریں بھی چاہیے، عمران نے کہا۔ اس کا بندوبست میں سر گشاکر کے کہنے پر پہلے کر چکا ہوں۔ اس کالونی میں ایک کوٹھی ہے، اندر کاریں بھی موجود ہیں، میرا ملازم آپ کو وہاں چھوڑائے گا، پروفیسر روگا نے کہا۔ وہاں فون تو ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، پروفیسر روگا نے جواب دیا۔ آپ کا فون نمبر کیا ہے تاکہ آپ سے بھی بات ہو سکے؟ عمران نے کہا۔ تو پروفیسر نے اپنا فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، پھر اپنے ملازم سے کہہ دیں کہ وہ ہمیں وہاں چھوڑائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے، آج رات کا کھانا آپ میرے یہاں کھائیں، پروفیسر روگا نے کہا۔ فی الحال نہیں، کیونکہ میں زیادہ دیر آپ کی رہائش گاہ پر رکنا نہیں چاہتا، ورنہ آپ بھی ٹارگٹ میں آ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پروفیسر روگا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے، پروفیسر روگا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ وہاں اس کا وہی ملازم موجود تھا۔ اس نے ملازم کو ہدایات دی۔ آئیے جناب، ملازم نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا، اور پروفیسر روگا سے مصافحہ کر کے ملازم کے پیچھے بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تو کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت ایکریمین لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک ایکریمی نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا رپورٹ ہے مائیکل؟ لڑکی نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ مادام، کامیابی کی رپورٹ ہے، مائیکل نے جواب دیا تو جسے مادام کہا گیا تھا بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو تمہارے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ بیٹھو اور تفصیل بتاؤ، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مائیکل سر ہلاتا ہوا ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، پاس پڑی ہوئی تپائی سے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جین ہارڈ بول رہی ہوں، لڑکی کا لہجہ طے کمانا تھا۔ مادام، مائیکل آپ کے پاس پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، ابھی آیا ہے۔ کیوں؟ لڑکی نے ساتھ بیٹھے ہوئے مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان سے بات کرائیں، ایک اطلاع دینی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لڑکی نے ریسیور مائیکل کی طرف بڑھاتے ہوئے فون پیس میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، مائیکل بول رہا ہوں، مائیکل نے کہا۔ باس، میں انتھونی بول رہا ہوں۔ جیری نے اطلاع دی ہے کہ پروفیسر روگا واپس اپنی کوٹھی میں آ گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، اس کی نگرانی جاری رکھو، میں مادام سے بات کر کے تمہیں کال کروں گا، مائیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
یہ پروفیسر روگا کون ہے؟ جین ہارٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ مادام، عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت، جن میں سے ایک سوئس عورت بھی شامل ہے، ایئرپورٹ سے ٹیکسیوں میں بیٹھ کر سیدھا جبہ گیا ہے۔ ہم اسے یہاں دارالحکومت میں تلاش کرتے رہ گئے، لیکن وہ یہاں نہیں ملے۔ تو پھر ہم نے ٹیکسی ڈرائیوروں کی یونین سے رجوع کیا اور تھوڑی سی رقم خرچ کرنے پر ہمیں وہ ٹیکسی ڈرائیور مل گئے جنہوں نے انہیں ایئرپورٹ سے پک کیا تھا۔ انہیں بھی معقول رقم دی گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جبہ کے پروفیسر روگا کی کوٹھی پر اتارا تھا۔ اس پر میں نے جیری کے گروپ کو وہاں بھیجا تو انہوں نے اطلاع دی ہے کہ پروفیسر روگا کے گھر کی چیکنگ کی گئی ہے، لیکن وہاں عمران یا اس کے ساتھی موجود نہیں ہیں۔ البتہ پروفیسر کے ملازم نے بتایا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے اور پروفیسر نے انہیں مشروب پلا کر اس کالونی کی ایک دوسری کوٹھی میں شفٹ کر دیا ہے۔ اس کوٹھی کی چیکنگ کی گئی تو وہاں وہ لوگ موجود تھے، جبکہ پروفیسر روگا اپنی کوٹھی میں موجود نہ تھا۔ اس لیے میں نے جیری کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جیسے ہی پروفیسر روگا واپس آئے وہ مجھے اطلاع کر دے، اور یہی اطلاع کرنے کے لیے اس نے کال کی ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ لیکن یہ لوگ وہاں جبہ کیا کرنے گئے ہیں؟ اور یہ پروفیسر روگا کون ہے؟ جین ہارٹ نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے جو کچھ اس پروفیسر روگا کے بارے میں معلوم کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پروفیسر روگا کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کا کزن ہے اور یہاں ایک کالج میں بیالوجی کا پروفیسر ہے۔ پروفیسر کو کبھی مشکوک سرگرمیوں میں دیکھا نہیں گیا اور وہ سیدھا سادہ پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے، اور آج کل وہ اپنے ایک ملازم کے ساتھ اکیلا اپنی کوٹھی میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے ان دنوں چھٹیاں گزارنے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے بتانے کی بجائے اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دینا تھا جس پہ عمران اور اس کے ساتھی موجود ہیں۔ پروفیسر روگا کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ جین ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی اجازت ضروری تھی مادام، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے انہیں بے ہوش کرائیں اور پھر انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ گچھ کریں اور اس کے بعد انہیں ہلاک کیا جائے، مائیکل نے کہا۔ او ہاں، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے پرانے حساب سے اس سے بے باک کرنے ہیں، لیکن میں وہاں جبہ نہیں جانا چاہتی۔ تم ایسا کرو کہ جیری کو کہہ دو کہ وہ اس کوٹھی پر بے ہوش کرنے والی انتہائی زور اثر گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کرے اور پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں انہیں وہاں سے یہاں دارالحکومت میں لے آئے۔ اسے یہ بھی کہہ دو کہ اس پروفیسر روگا کے ساتھ بھی یہی کارروائی کی جائے، البتہ اس کے ملازم کو وہیں گولی مار دی جائے اور اس پروفیسر کو بھی ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر لے آئے، جین ہارٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، مائیکل نے جواب دیا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، مائیکل، رابطہ قائم ہوتے ہی انتھونی کی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، مائیکل نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے انتھونی کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ مادام کا حکم جیری تک پہنچا دو کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی رہائش گاہ پر انتہائی زور اثر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دے، پھر انہیں بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے یہاں لا کر ہمارے ہیڈ کوارٹر کے تہخانے میں رکھے۔ یہی کارروائی پروفیسر روگا کے ساتھ کی جائے اور پروفیسر روگا کو بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی یہاں پر لے آیا جائے، البتہ اس کے ملازم کو ہلاک کر دیا جائے، مائیکل نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، اینتھونی نے جواب دیا۔ جیری کو کہہ دینا کہ تمام کارروائی انتہائی احتیاط سے کریں۔ عمران اور اس کے ساتھی عام لوگ نہیں ہیں، انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ اگر انہیں معمولی سا بھی شبہ ہو گیا تو الٹا جیری ان کے ہاتھ آ جائے گا، مائیکل نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں جیری کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب یہ لوگ ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں تو تم نے فوراً اطلاع دینی ہے کہ تاکہ مادام وہاں پہنچ سکیں، مائیکل نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مائیکل نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ وہاں جبہ کیوں گئے ہوں گے؟ وہ تو دارالحکومت سے بالکل ہٹ کر علاقہ ہے، جین ہارٹ نے کہا۔ اسی بات کو معلوم کرنے کے لیے تو میں نے فوری ایکشن نہ لیا تھا، ورنہ تو میں ان کی لاشیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا، مجھے خود تجسس تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ بہرحال اب معلوم ہو جائے گا، جین ہارٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، میرا خیال ہے کہ میں ہیڈ کوارٹر میں ہی رہوں تاکہ یہ لوگ جب وہاں پہنچیں تو انہیں اچھی طرح باندھا جا سکے اور خیال رکھا جا سکے، یہ لوگ کوئی شرارت نہ کر سکیں، مائیکل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھے اطلاع کرنا، جین ہارٹ نے کہا، تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔